عزیزان محترم ہم نے پڑھا ہے. دیکھو سنو، ان علماء سے سچی محبت کرو. بولو بولو بولو، زور سے بولو یار. ایسا مت کرنا. کہنے سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. آج میری قوم کا نظام بہت خراب ہو گیا، بہت خراب. جو علماء الامان والحفیظ میرے حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں، کتنا خراب. یہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں. زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. ہمارے سروں کے تاج. لیکن آج کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے نظر آتے ہیں. مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز، ان کے پیچھے اللہ اکبر، اور باہر نکل کر انہی کی برائیاں، امام صاحب ہی کی برائیاں. بولو کیا یہ مناسب ہے؟ میں کہتا ہوں علماء کرام کوئی فرشتہ نہیں. میرا جملہ نوٹ کیجئے، کوئی فرشتہ نہیں. خطا تو ان سے بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آپ کی محبت اور مروت اور پیار کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ باہر چراؤ پر ان کی برائیاں کرو، بلکہ تقاضے محبت یہ ہے کہ پیار سے بتاؤ امام صاحب آپ کے اندر یہ بات ہے. سمجھ گئے میری بات؟ نہیں سمجھ گئے؟ جی. اے میری قوم، اپنے علماء کی اتباع کرو، اپنے علماء کی عزت کرو. خدا کی قسم اس صفحہ ہستی پر جس قوم نے اپنے رہبروں کی اقتداء کی ہے، اپنے رہبروں کا ادب کیا ہے، اپنے رہبروں کے مقام کو سمجھا ہے، اپنے رہبروں کی عزت کی ہے، یقین جانیے تاریخ کی اسٹڈی کر لو، تاریخ کا مطالعہ کر لو، وہ قوم سرسبز و شاداب رہی ہے. اور جس قوم نے اپنے رہبروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رہبروں کے پیچھے پڑ گئی، اپنے رہبروں کی برائیاں شروع کر دی، یاد رکھو اس قوم کے نصیب میں پھر پستی کے سوا کچھ اور نہیں آیا ہے. ان علماء سے محبتیں کرو. ان علماء کی محبت خدا کی قسم تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. ایک حدیث پاک علماء کرام تشریف فرما ہے. کتنی خوش بختی ہے میری دائیں جانب حضرت علامہ مولانا مجاہد الاسلام صاحب قبلہ جو دنیا بھر کو اپنی خطابت سے نواز رہے ہیں، وہ موجود. اور میری بائیں جانب حضور استاذ العلماء، جن کے ایک دو نہیں میں سمجھتا ہوں ہزاروں شاگرد ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا ہے، فیض کو حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اے لوگو سنو، میدان محشر ہوگا، رب کریم کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. جنتی جنت کی راہ لے رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی راہ لے رہے ہوں گے. اسی درمیان ایک عالم اور ایک عابد، ان دونوں کے تعلق سے رب کا حکم ہوگا، فرشتوں ان کو جنت میں لے کر کے چلو، جنت میں لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. جنت کے دروازے پر اب عالم بھی آ گئے، عابد بھی آ گئے، عابد بھی آ گئے. پہلے سمجھ لو دونوں کی ڈیفینیشن، پہلے سمجھ لو دونوں کی پریبھاشا. عابد وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے باقی وقت میں تسبیح لے کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا دیگر اوراد و وظائف میں لگے رہتے ہیں، رات کو حلقے کر رہے ہیں، پورا دن ان باتوں میں گزار رہے ہیں. اور عالم وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مختصر وظائف کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا، دن اور رات کا اکثر وقت قوم کے بچوں کو پڑھانے میں گزرتا ہے. سبحان اللہ. کہیں پر قرآن پڑھا رہا ہے تو کہیں حدیث پڑھا رہے ہیں، کہیں کسی کتاب کی تشریح کر رہے ہیں، کہیں کوئی کتاب تصنیف کر رہے ہیں، کہیں کسی کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں. ان کا زیادہ وقت علم کے تکرار میں گزرتا ہے، علم کے پھیلانے میں گزرتا ہے. اب یہ عالم ہے اور یہ عابد ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں جنت کے دروازے پر آ گئے، دونوں جنت کے دروازے پر آ گئے، فرشتے آ گئے. اور آنے کے بعد حضرت عابد سے کہا، عابد صاحب سے کہا
اے عابد اب تم جنت میں پرویش کر جاؤ، جنت میں انٹری کر جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، اور جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنت میں داخل ہو کر کے جنت کی نعمتوں کو کھاؤ، جنت کی نعمتوں کو مزے اٹھاؤ، جاؤ کھاؤ پیو۔ عابد چلے جائیں گے، رہ گئے کون؟ عالم۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فرشتے عابد سے کہیں گے عابد تم جنت میں جاؤ، لیکن عالم سے کہا جائے گا اے عالم قف ہنا، تم ابھی جنت میں مت جاؤ، ابھی تم جنت کے دروازے ہی پر رکے رہو۔ عابد کو جنت میں بھیج دیا، اور حضرت عالم صاحب قبلہ ابھی وہیں پر کھڑے ہیں، جنت کے گیٹ پر کھڑے ہیں، جی جنت کے مناظر کا حسن دیکھ رہے ہیں، لیکن کھڑا کر دیا گیا گیٹ پہ۔ میں سوچنے لگا کیوں عالم کو کیوں روکا گیا، عالم کو جنت میں جانے سے کیوں روک دیا، ابھی عالم کو کیوں کہا گیا کہ یہیں پر کھڑے رہو۔ سنو اے ڈھکیا کے مسلمانوں، ان علماء سے پیار کرنے والوں، اللہ کے رسول پاک کے مہمانوں کو کھانا کھلانے والوں، ان کے گھر کے لیے، ان کے رہنے کے لیے مدرسہ بنانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، سنو عالم کو روکا گیا جنت کے دروازے پر۔ عالم رک جاؤ، ابھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ سبب کیا ہے روکنے کا؟ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے تم رک جاؤ، قف ہنا وشفا لمن احببتا، اے عالم دین تم یہیں پر رک جاؤ، اور تم جس کی چاہو اس کی سفارش کرو، اس کی سفارش کرو، تم بھی جنت میں جاؤ گے، اور جس کی سفارش کرو گے اللہ تمہاری سفارش سے اس کو بھی جنتی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے مسلمانوں عالم، توجہ ہے پانی والو، یہ ہے عالم۔ اب ذرا مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر تم نے کھانا کھلایا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ لمن احببتا، جو تمہیں پسند ہو، جس سے تمہیں محبت ہو، جس کو تم چاہو اس کی سفارش کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ جن کو تم کھانا کھلاؤ گے، جن کے گھر یہ کھانا کھائیں گے، کیا قیامت کے دن انہیں کھانا کھلانے والے یاد نہیں آئیں گے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ بے شک ضرور یہ آئیں ان گے، کو نہیں چاہیں گے، ضرور آئیں گے، بے شک ضرور آئیں گے۔ تو یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مالک و مولا، ایک یہ ہے انہوں نے مجھے اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا تھا کہ میں کوئی خوبصورت تھا، اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا کہ میں کوئی دولت مند تھا، اس بنیاد پر کھانا نہیں کھلایا میں کسی بڑے انسان کا بیٹا تھا، بلکہ مالک و مولا کھانا کھلایا تو اس بنیاد پر کھلایا کہ میرے سینے میں تیرے محبوب پر نازل ہوا قرآن موجود تھا۔ اے اللہ میں تیری کتاب کا پڑھنے والا تھا، مالک و مولا میں تیرے رسول کی حدیثوں کا پڑھنے والا تھا، تیرے رسول کے قرآن، تیرے رسول پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کی تفسیر کا پڑھنے والا تھا۔ اے مالک و مولا انہوں نے علم سے محبت کی ہے، انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، انہوں نے حدیث سے محبت کی ہے، آج میں تیرا بندہ تیرے اختیار سے ان کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ میرے عالم دین بندے کو خوشخبری دے دو، ہم نے اے عالم تجھے بھی جنتی بنا دیا ہے، اور تیری سفارش سے ہم نے ان کو بھی جنتی بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے علم، یہ ہے علم، لیکن آج ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ بڑا اچھا لگ رہا مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، آج ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، بے شک اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسی مجمع میں دیکھنے لگے تو زیادہ تعداد ان کی نکلے گی جو نوجوان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو پڑھے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی ایسے کہ جن کا تلفظ نہایت خراب۔ اے میرے عزیزو کان کھول کر کے سن لو، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ،
اپنے بچے کو تاجر بنانا چاہو تو تاجر بناؤ، ڈاکٹر بنانا چاہو تو ڈاکٹر بناؤ، جو چاہو وہ بناؤ، لیکن کان کھول کر کے سن لو، دل کی تختی پر لکھ کر کے لے کے جاؤ، جو چاہو وہ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو میرا یقین ہے نماز بھی صحیح ہو جائے گی، نماز میں پڑھنے والی صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی، وہ بھی صحیح سے کر لے گا، تو اب نماز بھی صحیح ہوگی، نماز بھی صحیح سے ادا ہوگی۔ اور سنو، جب ہم مر جائیں گے، آپ مر جائیں گے، تو اگر قرآن کی کچھ صورتیں اس کو یاد ہیں تو ہمیں یقین ہے کبھی نہ کبھی ان کو پڑھ کر کے ہماری روح کو ثواب بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن نہیں، ہمارا نوجوان آج مصروف خالی کی باتوں میں، آج مصروف انگریزوں کی اتباع میں۔ آج اس کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو، اللہ معاف کرے، ہاتھوں میں کڑے ملیں گے۔ کیا ملیں گے بولو؟ ہاتھوں میں کڑے، گلے میں زنجیریں، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنوں کو دیکھا تو کانوں میں ہلکے ہلکے ٹوس، اور ہم نے جب آگے دیکھا تو بالوں میں دیکھا ربڑ بینڈ۔ یہ ہے آج کا میرا نوجوان۔ بولیے بولیے بولیے، جی بے شک۔ اتباع ہو رہی ہے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ آقا کا فرمان سنو، مسئلہ شریعہ سن لو۔ حضور مفتی صاحب قبلہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے، 4 ماشے سے کم کی 1 نگ والی چاندی کی انگوٹھی، یہ تو صرف مرد کو پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی زیور، چاہے چاندی کا ہو چاہے سونے کا ہو، شریعت اسلامیہ کے اندر مرد کو پہننا ناجائز ہے۔ اللہ، سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی۔ آئے؟ اب جو زنجیریں پہننے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ بولو بولو یار، چلو عورت مت کہو، خیر ہے تو مرد ہی۔ ہاتھوں میں کڑے پہننے کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ ربڑ بینڈ لگائے پھر رہا ہے، کیا بننا چاہ رہا ہے؟ کانوں کے اندر پہننے چھوٹے چھوٹے بندے، کیا بننا چاہ رہا ہے بولو؟ عورت بننا چاہتا۔ اللہ نے بنایا مرد، اور مرد ہے حاکم، اور یہ بننا چاہ رہا الٹا۔ الرجال قوامون علی النساء، سبحان دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور یہ بننا چاہ رہا ہے محکوم۔ اے میرے عزیز، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ زنجیر پہن کر کے سنے میری نوجوان قوم، تم بہت بڑے حسین نہیں بن سکتے۔ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے کوئی بہت بڑے امیر نہیں بن سکتے۔ جناب والا، بڑے بڑے بال انگریزوں جیسے رکھنے کے بعد تم کوئی بہت حسین نہیں بن سکتے۔ مگر یاد رکھو، یہ انگوٹھیاں جب تک پہنے پھرو گے، یعنی شریعت سے زائد پہنے پھرو گے، یہ ہاتھوں میں کڑے پہنے پھرو گے، یہ ہاتھوں گلے کے اندر زنجیریں پہنے پھرو گے، حسن میں اضافہ نہیں، مالداری میں اضافہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوگا، نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، ہمیں اتباع کسی اور کی نہیں کرنی۔ بس 2 منٹ اور لے رہا ہوں، سنو ایک حدیث پاک میرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام موجود ہیں، آقا موجود ہیں، آقا سمجھا رہے ہیں، آقا واعظ فرما رہے ہیں، میرے نبی پاک حکمت کے موتی لٹا رہے ہیں۔ اسی درمیان بس سن لیجئے جلدی سے، ایک صحابی آ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے دیکھا وہ صحابی کیسے ہیں، ذرا دیکھو، نبی کے غلام ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں رہنے والے ہیں، لیکن آج میرے آقا نے دیکھا کہ ان صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ بے شک، بے شک۔ کائے کی انگوٹھی تھی بولو؟ اللہ اکبر اللہ۔ وہ میرا رسول جو اپنی امت پر نہایت رحیم، نہایت کریم، جی، جس نے کتنی راتیں، اپنی زندگی کی اکثر راتیں ہمارے جیسے نکموں کی خاطر، ہمارے جیسے گنہگاروں کی خاطر رو رو کر کے گزاری ہے۔ بے شک۔ ارے بولو، گزاری ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تمہارے ہی لیے تھا
اے گنہگارو سیاہ کارو بے شک سبحان اللہ سبحان ہمارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ سبحان اللہ رات میرے آقا روتے تھے اپنی اس امت کی خاطر راتوں رات میرے آقا روتے تھے اپنے اس امت کی وجہ سے اے مولا میری امت گنہگار ہے مغفرت فرما دے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے تو وہ آقا جس کے رحم و کرم کا یہ عالم لیکن حدیث پاک میں ہے جب مصطفیٰ کے غلام آئے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول پاک نے بلایا ذرا سن لو خوب غور سے سب لوگ اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھ کی انگلی کو پکڑا انگوٹھی کو نکالا نکال کر کے فرمایا اے میرے غلام کیا ہو گیا یہ تمہیں کیا ہو گیا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ اٹھائے ہوئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ سبحان اللہ بہت خوب زندہ باد زندہ باد نہیں بہت ٹائم ہوا عزیزان محترم کیا کیا انگوٹھی کو ہاتھ میں سے نکالنے کے بعد میرے آقا نے پھینک دیا ارشاد فرمایا کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھائے ہوئے ہو اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ بے شک آگ کا انگارہ حدیث شریف میں آتا ہے میرے مصطفیٰ سمجھاتے رہے اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی سب چلے یہاں تک کہ وہ صحابی جن کی انگوٹھی تھی وہ بھی چلنے لگے تاریخ بتاتی ہے اٹھانا تو بڑی دور کی بات اپنی انگوٹھی کو اٹھانے کی نیت سے اس کی طرف دیکھا بھی سبحان اللہ اس نیت سے کہ اسے اٹھا لوں لے جاؤں اس نیت سے نہیں دیکھا چلنے لگے انگوٹھی پڑی رہی ایک صحابی نے کہا بھائی تمہاری انگوٹھی ہے اس کو اٹھا لو تم مت پہننا اپنے گھر میں پہنا لینا اس کو بیچ کر کے اپنے گھر میں کسی خرچے میں کر لینا کسی خرچ میں لے کر کے آ جانا اٹھا لو لیکن اے ہائے اتباع مصطفیٰ میرے نبی کی رضا کی پرواہ میرے نبی کی خوشی کی پرواہ قربان جاؤ ان صحابی پر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی سنو میں اس انگوٹھی کو اب نہیں لوں گا اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں میرے آقا ناراض ہوئے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اور جو چیز میرے مصطفیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بنے میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن ایسی چیز کو اٹھانا گوارا نہیں کرے بے شک سبحان اللہ دوست یہ ہے اتباع مصطفیٰ یہ ہے میرے مصطفیٰ سے محبت قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو فتبعونی میری اتباع کرو یعنی میرے رسول کی اتباع کرو میرے نبی کی اتباع کرو اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ میں نے جو بھی اس مختصر سے وقت میں عرض کیا ہے مالک مجھ سے سبقت لسانی کی بنیاد پر میری کم علمی کی بنیاد پر مجھ سے بولنے میں جو لغزش جو کمی جو غلطی جو خطا واقع ہو گئی ہو نبی پاک کے صدقے میں اسے معاف فرما مجھ گنہگار کو آپ سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین بجاہ حبیبی طہ یاسین